اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کے 2 حصے ہیں، سورۃ ہود مکمل اور سورۃ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورۃ ہود۔ سورۃ ہود میں 4 بنیادی موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن کریم ایک مضبوط، حکمت والی اور سچی کتاب ہے۔ اس میں نہ کوئی غلطی ہے، نہ تضاد اور نہ کوئی کمی۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ دوسرا موضوع توحید کا بیان۔ رزق دینے والا، پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی مخلوق اس کے اختیار میں شریک نہیں۔ تیسرا موضوع انبیاء کرام کے واقعات۔ سورۃ ہود میں 7 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو قومیں ایمان اور نیکی پر قائم رہیں وہ کامیاب ہوئیں، اور جو نافرمان ہوئیں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ چوتھا موضوع قیامت کا تذکرہ۔ قیامت کے دن انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بدکار لوگ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اس حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف اس صورت کو حاصل ہے کہ ایک نبی کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسن اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس لیے ان کے والد ان سے خاص محبت رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہیں نکال کر مصر لے گیا اور بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ جوانی میں عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی کی دعوت دی، مگر آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ نے توحید کی دعوت جاری رکھی۔ بعد میں بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے پر انہیں مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ قحط کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے بھائی مصر غلہ لینے آئے۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی اور پورا خاندان مصر آ کر آباد ہو گیا۔ قصہ یوسف علیہ السلام سے ملنے والے اہم سبق۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ پاک دامنی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر آزمائش سے کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صبر، ایمان اور اخلاص والی زندگی عطا فرما اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔